ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. آج ساری دنیا کے کفر نے مل کر اسلام کا نام انتہا پسندی اور جہاد کا نام دہشت گردی رکھا ہوا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین امت اس پر مل کر پل پڑے ہیں، اور پھر خود ہی اپنی مرضی کے مطابق دہشت گردی، انتہا پسندی اور امن پسندی کے پیمانے گڑے ہوئے ہیں۔ کبھی اسلام کو انتہا پسند مذہب کہتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آزادی ہے، کوئی جو چاہے ویسے کرے۔ شاید بھی یہ پہلا مسئلہ سمجھ پڑی جاتی کافی پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم آزاد خیال ہیں، اور آزاد خیالی ہی چاہتے ہیں، جس طرح جو جیسے چاہے ویسے کرے۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیٹی بچی مسلم عورت فرانس کے اندر مسلم طالبہ اپنے سر پر دوپٹہ لے لے، سر پر دوپٹہ اوڑھ لے، تو سارا یورپ اس کا دوپٹہ اتارنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، چھیننے کے لیے تیار نظر آتا ہے، اور ان کافروں کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ انتہا پسندی ہے۔ جہاد کو تم دہشت گردی کا نام دیتے ہو۔ نیتن یاہو غزہ میں اگر ہم مسافروں کو دیکھیں تو ان کے ٹرانسپورٹ کے مقامات سمیت مسافروں کو، مسجدیں ہیں تو نمازیوں سمیت مسجدوں کو، تعلیمی ادارے طلبہ اور اساتذہ سمیت ہسپتال مریضوں اور معالجوں سمیت
غزہ کے ہر گھر بازار کو اس کے باسیوں سمیت تم طرح طرح کے بم پھینک کر فاسفورس بموں کی بارش کر کے تباہ کر دو، ختم کر دو، تہس نہس کر دو، تو تم دنیا کے امن پسند اور اگر ان مظلوموں کا ایک ننھا بچہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا لے اور پتھر اٹھا کے تمہارے کسی ٹینک کی طرف پھینک دے، اس کا یہ ننھے بچے کا تمہارے ٹینک کی طرف پتھر پھینک دینا دنیا کے اندر سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ بش پوری دنیا کے کافروں کو جمع کرے، 40-45 ملکوں کے فوجی لشکر دستے تیار کرے، کم و بیش 22,000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے افغانستان میں آ کے ڈیزی کٹر بم وہ چلا کر، کروز میزائل پھینک کر، بارود کی بارش کر کے مدارس، مساجد، گھر، شہر، بستیاں، دیہات، سب کچھ تم تباہ کر دو، تہس نہس کر کے رکھ دو، پہاڑوں کو تم بارود کی شکل دے دو، تم امن پسند اور کوئی مجاہد مسجد کے تحفظ کے لیے، مدرسے کے تحفظ کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت، بیٹی بہو ماں کی عزت عفت اس کی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار پکڑ کے اپنے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم اس کو دہشت گرد قرار دے کے ساری کی ساری دنیا کی فوجیں ان پر چڑھا دو۔ یہ کیسے معیار ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ایک نظر کشمیر کو دیکھ لو، ہندو کی ظالم جابر فوج 8 لاکھ جب چاہے کسی کشمیری کے گھر میں داخل ہو، اس کی عورت کو گھر سے اٹھائے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ اللہ اکبر۔ یہ ظالم بنیاں جب کسی کشمیری کے گھر سے چاہے کسی معصوم پھول کو، ننھے بچے کو اٹھائے، باہر لا کے اس کو آگ کے اندر پھینک کے تماشا دیکھے۔ کشمیری گھروں کے اندر تم گھسو، نوجوانوں کو پکڑ کے باہر بازار سڑک کے اوپر لا کے ان کو سرے عام گولیوں سے چھلنی کر دو۔ تم جس مرضی گھر سے کسی بوڑھے کو، سفید ریش کو پکڑ کے بازار میں سڑک پہ لا کے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کی عزت کے ساتھ کھیلو اور اس کو اللہ اکبر بے عزت کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تم دنیا کے امن پسند ہو، اور اگر کوئی کشمیری کوئی کیل کانٹا لے کے، کوئی ٹوٹی پھوٹی اپنی دفاعی حصار بنا کے اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ماں بیٹی کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ دہشت گرد، تم امن پسند۔ تمہارے سامنے اللہ اکبر میاں مار کے برما کے وہ نہتے مسلمان لائن میں لگ کے آ کے اپنی گردنیں کٹوا دیں، باری باری تمہارے سامنے اپنا خون بہاتے چلے جائیں تو تم بڑے خوش، دنیا میں امن کے ڈنڈورے پیٹو، اور اگر ان کی مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی اعلان کر دے، ان کی مدد کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو تم
ساری دنیا کے اللہ اکبر کافر اکٹھے ہو کے جتھے بن کے ان کے مظلوموں کے معاونوں کو دہشت گرد ٹیررسٹ قرار دو. میرے محترم بھائیوں، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے سوچ سے، عقل سے بالکل ماورا دور ان کے پیمانے، ان کی کسوٹیاں، ان کے یہ اپنے دورے میں یار ہیں. لیکن چھوڑیے، اللہ اکبر، یہ دنیا کے ساری کی ساری دنیا کے کافر یہ کیا بکواس کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے متعلق کیا کیا کچھ پروپیگنڈے کرتے ہیں. بس آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، رب کا قرآن ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، جن کو ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کے دہشت گردی کا اللہ اکبر لیبل لگائیں. رب کا قرآن، رب ذی شان خود ان کو کیا کہتا ہے، اللہ ان کو کیا کہتا ہے. امریکہ، اسرائیل، نیتنیاہو، اللہ اکبر، ہندو بے ایمان، یہ سارے کے سارے اللہ اکبر برطانیہ کے اور اسرائیل کے اور ہندوستان کے اور ساری دنیا کے کافر مجاہدوں کو کیا کہتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو. اللہ کہتے ہیں تم میری بات سنو، میں تمہیں کیا کہتا ہوں، میں مجاہدوں کو کیا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. جس رب کے لیے تم محنتیں کوششیں کرتے ہو، جس رب کے لیے تم جانیں قربان کرتے ہو، جس اللہ کے لیے تم اس کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن داؤ پہ لگاتے ہو، وہ رب تمہیں کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو آغاز میں آیت پڑھی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کہتے ہیں یہ سارے مل کے تمہیں دہشت گرد، تمہیں انتہا پسند، تمہیں راسخ العقیدہ، تمہیں بنیاد پرست، تمہیں دنیا کے اندر اللہ اکبر طرح طرح کے نام دیں. تمہارا رب ایک ہی قرآن کی آیت میں تمہیں 2 اعزاز دیتا ہے، 2 ڈگریاں دیتا ہے، 2 تمہیں تمغے لگاتا ہے. کون سے؟ اللہ کہتا ہے تم سارے کے سارے میرے مومن بندے ہو، تم ایماندار ہو، تمہارے ایمان کی میں گواہی دیتا ہوں، اور تمہیں مومن کہہ کے مخاطب کر کے میں رب تمہیں کہتا ہوں قاتل الذین یلونکم من الکفار. میں رب مومنوں مجاہدوں تمہیں کہتا ہوں یہ جتنے بھی تمہارے اوس پڑوس کے اندر اردا گرد یہ دہشت پھیلانے والے، دورے معیار بنانے والے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے کافر، قاتل الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں میں سے جو بھی یہ ظالم ہیں ان کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو قتل کرنا ہے. ان کی پرواہ نہ کرو، مت سوچو یہ کیا کہتے ہیں، ان کی باتوں کے اللہ اکبر، ان کی باتوں سے پریشان ہو کے تم نے اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑنا. تمہارا رب تمہیں ایمان کی گارنٹی، تمہارے ایمان کا اعزاز تمہیں دیتا ہے. اور فرمایا سبحان اللہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر، یاد رکھو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان کافروں کے دلوں کے اندر نا تمہارا ہمیشہ خوف رہنا چاہیے، یہ تم سے ڈرتے رہیں. تمہارا رب تمہاری دہشت چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیٹھی رہے. یہ تمہیں دہشت گرد کہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ تم سے خوف زدہ رہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کہتے ہیں جان لو میں تمہیں دوسری بہترین ڈگری، اعزاز، تمغہ دے رہا ہوں. میں نے تمہیں تمہارے جہاد، تمہارے قتال، تمہارے ان کی کھوپڑیاں اڑانے کے صدقے برکت میں نے تمہارا شمار اس دنیا کے اندر ہی متقین کی، تقوی والے لوگوں کی جماعت کے اندر کر دیا ہوا ہے.
جس تقوی کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ تقوی کی بنیاد پہ، اپنے اخلاق کی بنیاد پہ سب سے زیادہ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وہ تقوی میں نے تمہیں دے دیا ہوا ہے، تم متقی بھی ہو، تم مومن بھی ہو، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ آج ساری دنیا کے کفر نے مل کر اسلام کو نام دیا انتہا پسندی کا، جہاد کا نام رکھا دہشت گردی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں سبحان اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ میرے راہوں میں لڑنے والے اور جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، کافروں کے خلاف کھڑے ہونے والے، کوئی بھی ان کو کچھ بھی کہہ رہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں یہ کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم بڑی جلدی باتوں کے اندر آ کے طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو ان ظالموں، کافروں اور جناب والا مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اسلام کو، مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے خلاف یہ کھڑے رہتے ہیں، پوری دنیا جو مرضی کہہ لے ولا یخافون، یہ ذرا برابر خوف نہیں کھاتے لومۃ لائم، ان کی جو مرضی جیسے مرضی کوئی ملامت کرتا رہے ان کو ذرا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کھڑے رہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ ڈٹے رہتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کے کافر سنیں، واللہ میرے محترم بھائیوں، میرے اللہ کے فیصلے بڑے عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ تم مجاہدین، اللہ اکبر، ان کو مٹانے کے لیے، مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے ہو، ہر جگہ خون خرابہ شروع کیا ہوا ہے، نہ کوئی معصوم پیدا ہوتے ہی دیکھتے ہو، نہ پیدا ہونے سے پہلے دیکھتے ہو، بس ایک مشن ہے کہ اسلام کے حسد میں، اسلام کی دشمنی میں سب کو ختم کرنا ہے۔ یقیناً ایک انسان ہونے کے ناطے یہ بہت بڑی تکلیف، پریشانی، مصیبت اور آزمائش ضرور ہے، اللہ اکبر، ان کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن محترم بھائیوں، بسا اوقات پریشانیوں میں اور بڑے بڑے مشکل حالات میں میرے اللہ کی طرف سے حکمت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صدیقہ کائنات ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ زکیہ فقیہہ رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے پاس آ کے مدینے کی ایک نہ عورت وہ بیٹھا کرتی تھی اور مجھے آ کے اکثر کوئی نہ کوئی بات سناتی، باتیں کرتی رہتی، لیکن ہمیشہ آتی، مختلف باتیں کرتی، جب بھی اپنی گفتگو ختم کرتی نا، جب بھی اپنی گفتگو کا خاتمہ کرتی تو ہمیشہ ایک جملہ اس کی زبان پہ ضرور ہوتا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے کمر بند والے دن کافروں سے نجات دی۔ جب بھی اپنی گفتگو کا اینڈ کرتی یہ کہتی کہ تعریف اس رب کے لیے، پاک وہ ذات، میرا اللہ ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے مجھے کمر بند والے دن کافروں سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے نا کبھی اس کا نا مطلب مفہوم نہیں پوچھا، یہ باتیں کرتی، اینڈ پہ یہ جملہ کہتی، اٹھ کے چلی جاتی۔ آخر کار ایک دن یہ جانے لگی، یہی اس نے کلمہ دہرایا تو میں نے اس کو پھر بٹھا لیا۔ میں نے کہا بیٹھ اللہ کی بندی، میری بہن مجھے بتا تو صحیح،
لمبے عرصے سے آتی ہے، باتیں سناتی ہے، جاتے ہوئے یہ کلمہ دہراتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگی عائشہ تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں تمہیں یہ ساری داستان سناتی ہوں۔ ہوا ایسے کہ میں ایک کافروں کے ملک میں رہتی تھی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کافرہ خود تھی، کافروں کے ملک میں رہتی تھی، ایک بڑے وڈیرے خاندان کی میں لونڈی باندھی تھی۔ ہوا ایسے کہ مجھے انہوں نے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا، نہ میرا کوئی بھائی، نہ میری کوئی بہن، نہ میرا باپ زندہ، نہ میری ماں زندہ، نہ میرا دنیا کے اندر کوئی گھر موجود جہاں پہ جا کے میں رہ سکوں۔ میں جاتی تو جاتی کہاں؟ میں کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے تم نے آزاد کر دیا ہے، رہوں گی تمہارے پاس ہی، 2 وقت کا کوئی ٹکر دے دو گے، روٹی دے دو گے، چند نوالے وہ کھاؤں گی، آزادی سے یہاں ہی زندگی گزار کے مر کھپ جاؤں گی۔ کہتی ہیں ہوا ایسا میں نے ان کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن ان کی اس سردار خاندان کی ایک خاتون وہ نہانے کے لیے گئی، جب غسل کر رہی تھی تو اس نے اپنا کمر بند، کپڑوں کے ساتھ ہی کمر بند ہوتا ہے جو کپڑے پہن کے اوپر سے اللہ اکبر وہ ایک پٹا سا آگے باندھ لیا جاتا ہے، کمر کو اس کے ساتھ ٹائٹ کر لیا جاتا ہے، وہ کمر بند سرخ دھاگوں سے اور کچھ سرخ موتیوں سے وہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس نے کپڑوں کے ساتھ ہی کپڑوں کے اوپر اٹھا کے رکھ دیا، خود نہانے لگ گئی۔ اچانک ایک چیل آئی، اوپر سے ایک پرندہ آیا، چیل نے آ کے اس کو سمجھا کہ یہ گوشت کی بوٹی پڑی ہوئی ہے، سرخ دھاگے تھے، سرخ اللہ اکبر ناگ لگے ہوئے تھے، اس نے اس پٹے کو، کمر بند کو پکڑا اور اڑ گئی، گوشت سمجھا کہ بوٹی ہے، کوئی لے کے اڑ گئی۔ اس نے نہایا، کپڑے پہنے، کمر بند ڈھونڈا، ملا ہی نہیں۔ میں وہاں پہ قریب موجود تھی، اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ کمر بند اسی نے چرایا ہے، ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اب اس کا کہیں جانے کا ارادہ ہوگا۔ اس نے یہ سوچا جیسے ہوتی ہے بڑوں کی اللہ اکبر نہ تربیت یافتہ وڈیروں کی عادتیں۔ کہتی ہے اس نے جا کے گھر میں بتایا کہ میرا اس نے کمر بند چرا لیا ہے۔ انہوں نے مجھے پوچھا، میں نے انکار کیا کہ مجھے نہیں پتا کمر بند کا، میں تمہاری چور نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ انہوں نے مارنا شروع کر دیا، مارنے لگ گئے، اتنا مارا، میں مار کے دوران ہی ان سے معافی مانگتی، ان کی منتیں کرتی، ان کے ترلے کرتی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری چور نہیں ہوں، میری صفائی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ داستان سنا رہی ہے، کہتی ہیں میں نے بہت ترلے لیے، لیکن کون ہوتا ہے وہ محترم بھائیوں، واللہ لمحہ فکریہ ہے۔ ٹھیک ہے آج ہمارے پاس باندیاں نہیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، آزادی غلامی والے چکر ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج بے شک آیا ملازمہ اور نکرانیاں گھروں کے اندر آج مسلمان ہو کے واللہ جو وہ کافر اور جہالت کے زمانے میں جاہلیت کے سلوک ان لونڈیوں کے ساتھ وہ جاہل کیا کرتے تھے، آج مسلمان کلمے پڑھ کے اور نمازیں پڑھ کے واللہ اپنے گھروں کے اندر کاموں والیوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے کیس آپ میڈیا کے اوپر، آج فلاں نے ہاں جی فلاں کی بیوی تھی، اس نے اپنی گھر کی ننھی بچی کام کرنے والی اس کا بازو توڑ دیا، کسی کو مار ہی دیا، کسی کو جناب والا لہو لہان کر دیا۔ کئی ایسے قصے کام کرواتے ہیں، سالوں کام کرواتے ہیں، چھوٹی سی کوئی غلطی ایسا پرندہ، ایسا بہتان، ایسا اللہ اکبر الزام لگا کے اس کو دنیا کے اندر ذلیل بھی کرتے ہیں اور دیے ہوئے اللہ اکبر چند ٹکے ان کے بھی حساب لیتے ہیں۔ کہتی ہے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف دی، میں نے بڑی معافی مانگی، کون سننے والا تھا؟ کہتی ہیں عائشہ یہ اللہ اکبر عورت کہنے لگی عائشہ مجھے جب یہ مار رہے تھے نا تو پھر میں نے اسی مار کے دوران نا
اپنا رخ اس کی طرف کیا جس کی طرف سارے آزمائشوں والے، مصیبتوں والے، پریشانیوں والے، دکھوں والے جس طرف اپنا رخ کرتے ہیں نا، میں نے پھر اس طرف رخ کیا. تھی میں کافرہ لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک ذات ہے جب بندہ کبھی کہیں سے نہ چھوٹ رہا ہو پھر ادھر ہی توجہ ہوتی ہے. تو میں نے اپنی توجہ کی، میں نے کہا اللہ تجھے تو پتا ہے، تو تو جانتا ہے، تجھے تو علم ہے نا کہ میں ان کی چور نہیں ہوں، تو مجھے بچا لے، اب مجھے یہ مار ہی دیں گے، اللہ دے نجات مجھے، کر کوئی میری رہائی کا سامان. یہ عورت کہتی ہے اماں جان سیدہ عائشہ امی جان کو، اللہ اکبر، کہنے لگی میری ابھی دعا جاری تھی، میرے کلمات ختم نہیں ہوئی تھے، رب سے باتیں کر رہی تھی، وہی چیل منہ میں اس نے دبایا ہوا وہ اللہ اکبر کمر بند لا کے ان کے صحن میں، ان کے بیڑے میں پھینک دیا، بھاگ کے اس کو پکڑ لیا. کہنے لگی میں نے ان کو کہا، میں نے تمہیں کہا تو تھا میں تمہاری چور نہیں ہوں، مجھے تم نے اتنا مارا. آخر بیچاری تھی نا، مجبور تھی، کمزور تھی، لونڈی تھی، ان کی آزاد کردہ کیا کر سکتی تھی. کہتی ہے پر میں نے عزم کر لیا کہ اب یہاں میں نے رہنا نہیں ہے، بے شک میرا کوئی گھر ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتی میں نے فیصلہ کر لیا، بس پھر چل پڑی. چلتی رہی دن بھی رات بھی، جہاں سے کوئی پتے ملے، کہیں سے کسی نے کوئی صدقہ کیا، کوئی خیر ڈالی، وہ کچھ کھا لیا، چلتی رہی. بالآخر مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کیا، لوگوں سے باتیں سنی مدینے والی مدنی سرکار کی. کہتی ہے جا میں سیدھی سامنے کھڑی ہوئی اور لوگوں سے باتیں میں سن چکی تھی، یہ کون سی سرکار ہے، اس کے کیا سبحان اللہ مقام ہے، اس کی کیا شان ہے. کہتی ہے میں سامنے جا کے کھڑی ہوئی، کہا مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تیری امتی بننا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا. سبحان اللہ. لمحہ فکریہ ہے، یہاں سے بات سمجھنی ہے ہم نے. کہتی ہے میں مسلمان ہو گئی. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کرنے کے بعد نا سبحان اللہ کیا اعزاز بخشا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گھر نہیں ہے، چل تو اب مسجد نبوی کی ہی مقیم بن جا، مسجد نبوی کی ہی رہائشی بن جا، یہاں پہ اپنا خیمہ لگا لے. مسجد نبوی میں خیمہ لگا لیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث پڑھے، انہوں نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی سبحان اللہ قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت پہ. کہتے ہیں اگر فتنے کا خوف نہ ہو، کوئی عورت مسجد کے اندر اپنا کوئی قیام کا کوئی ڈیرا لگانا چاہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوا دیا ڈیرا، اللہ کے نبی، فتنہ پھیلنے کا خوف نہ ہو، اس مسجد میں جہاں ایک نماز پڑھو 1000 کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں چل تو یہاں پہ اپنا خیمہ لگا لے، ڈیرا لگا لے. تو آج کا مسلمان جمعے کے لیے بھی اپنی گھر والی کو، اپنی بیٹی بہو کو نہ کہہ کے جا جمعہ پڑھیا. نبی پکا خیمہ عورت کا مسجد میں لگوا دے، یہ رمضان کے رمضان تراویح کے لیے نہ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صفائی کی اجازت دے دیں، اور آج کا مسلمان سبحان اللہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے کی، کوئی درس تبلیغ سننے آنے کی اجازت ہی نہ دے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی. محترم بھائیوں اللہ اکبر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعض فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں حکمتیں، بندے کو نہیں پتا ہوتا. اللہ اکبر. عورت ذات ہے، انتہائی مشکل حالات، بڑی مار پٹائی اور جناب والا ملک چھوڑنا اور طرح طرح کی آفات مصیبتیں، منزل نامعلوم، پتہ نہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. لیکن میرے رب نے وہ سارا پیچھے جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے رب نے فیصلہ اتنی خیر والا رکھا. یہ سارے کا سارا کچھ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو سبحان اللہ کفر سے نکالیں گے. یہ لمبے سفر اور جناب والا مشکلات کا سامنا کر کے اسلام کی خوبصورت زندگی اس کو عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اس کو نصیب کر دیں گے. یہ مسلمان ہو جائے گی، اسلام عطا کر دیں گے. کتنا عظیم اللہ رب العالمین کا حکمتوں والا فیصلہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے.
اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنی آزمائشیں، لیکن دی اینڈ اللہ کے نبی کی امتی مسلمان رب کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہیں. بڑا ظلم کیا ہے فلسطینیوں پر، بڑے بچے شہید کیے ہیں، بہت زیادہ خون خرابہ کیا ہے ظالموں، یہودیوں، بے ایمانوں، صہیونیوں نے، ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا کے چوڑوں عیسائیوں نے، ساری دنیا کے کافروں نے بڑا ظلم کیا ہے. مسلمانوں کے دل چھلنی ہیں، لیکن واللہ رب کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہیں. ساری دنیا ان بدبختوں کو، ان یہودی بے ایمانوں کو اپنا خدا، بڑے بڑے مسلمان آج بھی اللہ اکبر کلمے پڑھنے کے باوجود، گھٹنے ٹیکنے کے باوجود، ذلیل ہونے کے باوجود، ذلت تسلیم کرنے کے باوجود ہارے نہیں ہیں، پھر بھی ان کی ٹیکنالوجی کے کلمے پڑھ رہے ہیں. میں یہ سمجھا ہوں اس حدیث کو سامنے رکھ کے اور اس خون اور جناب والا انتہا کے ظلم کے بعد، اگرچہ بڑی تکلیف ہے لیکن رب نے پوری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کو بتایا، سمجھایا، دکھایا. اور جس ٹیکنالوجی کے یہ دن رات گیت گاتے تھے، جس کے یہ اللہ اکبر بھروسے پہ ہر طرف اندھا دھند خون خرابہ کرتے تھے، دیکھو چند اللہ کے مخلص بندے جن کو یہ دہشت گرد کہتے تھے، جن کو یہ انتہا پرست کہتے تھے، جن کو یہ طرح طرح کے ٹیررسٹ اور پتہ نہیں کیسے کیسے القاب دیتے تھے، کیسے دنیا کے اندر ان کو ذلیل کیا ہے. اللہ کی قسم انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، وہ آج بھی اللہ کے بندے کھڑے ہیں.